یہ کہتے ہیں 8-9 سال کا بچہ ہے، مسجد میں لے جاتے ہیں، نماز کے دوران وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو کیا ہم نماز میں اس کو تلقین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، نماز میں نہ کریں، یہی بیسٹ ہے، تاکہ آپ کی پوری توجہ کنسنٹریشن نماز کے اوپر ہو۔ یہ آپ اس سے پہلے کریں، اس کو پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا نماز کے دوران ایسا نہیں کرتے۔ اگر فرض کر لیں وہ کر بھی لے تو آپ نوٹ کر لیں کہ اس نے نماز میں کیا تھا، فوری نہیں، گھر پر آ کر پیار سے محبت سے پھر اس کو سمجھائیں کہ بیٹا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، جب آپ کلاس میں ہوتے ہیں، ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہیں، تو یہ ادب کے خلاف ہوتا ہے کہ آپ آپس میں باتیں کریں یا شور شرابہ کریں، اس وقت آپ کی کنسنٹریشن بالکل مس کی طرف ہوتی ہے، ٹیچر کی طرف ہوتی ہے۔ ایسے جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت خاص ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، اس میں دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا، تو بچوں کو سمجھ میں آئے گا۔ 1 دفعہ 2 دفعہ پیار سے ہی سمجھائیں، اس میں ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، لیکن وہاں پر نماز کے دوران اس کو پکڑنا، تنبیہ کرنا، نہ آپ کا خشوع و خضوع باقی رہے گا اور نہ بچے وہاں پر کوئی تلقین اتنی سنجیدگی کے ساتھ حاصل کریں گے۔ ہاں، بہت ہی غصیلہ باپ ہو تو ایک الگ بات ہے کہ یوں ہاتھ کر کے کان ہی مروڑ دیا اس کا اور بچہ خوفزدہ ہو گیا کہ ابا نے حالت نماز میں اٹیک کر دیا، تو یہ پھر یہ اصلاح نہیں ہے، یہ ہے ایک خوف پیدا کرنا۔ اس خوف کے تحت وہ وقتی طور پر تو خوفزدہ ہو کے رک جائے گا، لیکن پھر جب اگر آپ نہیں ہوں گے تو وہ نماز بھی ادھر ادھر ہی دیکھتا رہے گا، کوئی اس کو پرواہ نہیں ہوگی۔ کوشش یہ کریں کہ جیسا آپ کی زندگی میں وہ رہے، آج اگر آپ فوت ہو جائیں یا دور ہو جائیں تو ایسا کام کر جائیں کہ بچہ آپ کی دی ہوئی تعلیم کی برکت سے آپ کی غیر موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بندہ رہے، نہ یہ کہ آپ اپنے زور بازو پر یا خوف کی بنا پر سزا، پنشمنٹ، اس سے آپ بچے کو سیدھے راستے پر رکھیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جیسے ہی آپ کا یہ خوف اور دباؤ ختم ہوگا، بچہ آزادی محسوس کر کے پہلے سے زیادہ بری حرکتوں کے اندر ملوث ہو سکتا ہے۔ اگرچہ سختی کرنا بعض صورتوں میں منع بھی نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر بہرحال مناسب نہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ یہ جمعے میں جو ہے وہ قاری صاحب جو بعد اوقات جمعے کے لیے لوگ صفوف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر چندے کا بڑا لمبا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، مانگتے ہیں پیسے وغیرہ، اور 5 سے 7 منٹ اس میں نکل جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ خطبے سے پہلے یہ تمام امور ہو جائیں، یہ بیسٹ ہے، یا خطبے کے بعد اور نماز شروع ہونے سے پہلے مطلب جب لوگ بیٹھے ہوں تو ایک دفعہ چندہ کر لیا جائے۔ جیسے ہماری مساجد میں اکثر اس طرح کے معاملات قائم ہوتے ہیں، لوگوں کو کھڑا کر کے یا پھر مطلب اور ایسا کہ جیسے بالکل اب تکبیر لگنے والی ہے لیکن ٹھہریں جی پہلے میری بات سن لیں، یہ لمبا جب کھڑا ہو کر ہم کرتے ہیں تو اس سے لوگ کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یقیناً اس میں تھوڑی سی ایسی احتیاط کرنی چاہیے کہ عرف و عادت کو بھی ملحوظ رکھیں، لوگوں کی طبیعتوں اور کیفیات کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی ارننگ نہیں ہوتی، یعنی ان میں دکانیں وغیرہ نہیں ہوتی، نہ وہاں پر کوئی ایسے مخیر حضرات ہیں جو مسجد کے مطلب اکثر انتظامات اپنی ذاتی جیب سے پورا کر دیتے ہوں۔ آج کل مساجد کا نظام چلانا انتہائی مشکل ہے، بڑے بڑے بل آتے ہیں اور وہ بل بھرے نہیں جا سکتے۔ بعض علاقوں میں جیسے ہمارے کراچی کی میں بات کر رہا ہوں کہ پانی بھی نہیں آتا اور وہاں پہ واٹر ٹینکر ڈلوانے ہوتے ہیں ہر ہفتے اور اتنے نمازی ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ چندہ طلب نہ کیا جائے، بار بار ترغیبات نہ دی جائیں تو نہ اس سے سیلریز نکالی جا سکتی ہیں، یعنی مسجد کے جو آمدنی ہے اس سے سیلریز بھی نہیں نکلتی، پانی کیسے ڈلوائیں گے، بجلی کا بل، صفائی، مینٹیننس، تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ایک جہت سے مسئلوں کو نہ دیکھا کریں کہ ہر دفعہ چندہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ہر دفعہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے ایک طرف سے نہ دیکھیں، بلکہ اب آپ یوں سمجھیں کہ آپ ہیں کمیٹی کے اندر، آپ نے ایک مسجد بنا لی ہے، اس کا انتظام چلا رہے ہیں اور اپنی ذاتی آمدنی سے یا پاکٹ منی سے تو آپ مسجد نہیں چلا سکتے، تو اب کیا کریں گے آپ بھی یہی کریں گے کہ جب ایک مسجد کا بل 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب آئے گا، جبکہ ہر طرح کی احتیاط کر لی جائے تب بھی اتنا تو آ ہی جاتا ہے، یا چلیں کم بھی آ گیا، 60-70 ہزار تو کہیں پر بھی نہیں گیا، چھوٹی چھوٹی مساجد کے آ رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے چلائیں گے؟ اس لیے ان کی مجبوری بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ بچی نے پوچھا تھا کہ اگر کیا مذاق میں ہم کسی کی نقل اتار سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو آپ اکیلے ہیں جیسے کمرے کے اندر، غیر موجودگی میں کسی کی نقل اتار رہے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اس کو مکروہ تنزیہی کہا جائے گا، یعنی نہ گناہ نہ ثواب، کیونکہ آپ کا یہ فعل کسی کی دل آزاری کا سبب نہیں بن رہا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس کی نقل اتار رہے ہیں وہ نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کے سامنے اتار رہے ہیں، یہ اس سے زیادہ کراہت رکھے گا کہ اگرچہ وہ شخص موجود نہیں اور براہ راست آپ کی یہ حرکت اس کے لیے دل آزاری کا سبب نہیں بن رہی،
لیکن یقیناً ادھر بیٹھے ہوئے کوئی نہ کوئی اگر جا کے اس کو کہہ دے گا تو اس کی دل آزاری ہوگی کہ جو تمہاری بڑی نقلیں اتاری جا رہی تھیں تمہاری غیر موجودگی میں یہ. اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ سامنے بیٹھا ہے اور کچھ لوگ ہیں یا اکیلا بھی آپ کے ساتھ ہے اور آپ اس کی نقل اتار رہے ہیں یا لوگوں کے سامنے اتار رہے ہیں اور سب اس پہ ہنس رہے ہیں, یہ تو پھر بہت ہی سخت مکروہ کی طرف آئے گا, یعنی مکروہ تحریمی یا حرام تک بھی اگر اس کی دل آزاری ہو رہی ہو تو. اور ایک ہوتا ہے کہ دوست آپس میں مذاق اڑاتے ہیں, مذاق کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کا نہیں ہوتا کہ کوئی بہت زیادہ گلٹ فیل کرے, بلکہ وہ ویسے ہی آپس میں ایک دوسرے کے کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی مطلب سخت حکم تو نہیں ہے, لیکن ہم اس کو بھی منع کریں گے اور شریعت اس کو لائق نہیں کرتی ہے, کیونکہ یاد رکھیں کہ لوگوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں. بعض اوقات ایک بے تکلف دوست ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے, ہم اگنور کر دیتے ہیں, ہم اسے کہتے ہیں وہ اگنور کرتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہر دفعہ اگنور کرے گا, لیکن خود آپ اپنی کیفیات دیکھ لیں کہ بعض اوقات موڈ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم مذاق کریں, اور کوئی کرتا ہے تو ہم سیریس ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں فوراً, سامنے والے کہتا ہے یار آج تمہیں کیا ہو گیا. اسی طریقے سے سامنے والے کی کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ کبھی ڈپریشن میں ہوتا ہے, کبھی پریشانی کے اندر ہے, کبھی اس کی طبیعت آپ کے اس مذاق کو قبول نہیں کر رہی, وہ اس وقت نہیں لائک کر رہا, تو اس کی دل آزاری کا سبب بنے گا. اس لیے چونکہ ایسے ماحول میں کہ جب کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی دل آزاری نہ ہو, لیکن امکانات یہ ہیں کہ دل آزاری پاسبل ہے, ادھر بھی اجتناب کرنا ضروری ہوتا ہے. اور ہمارا مشورہ ہے کہ ایسا ہرگز نہ کریں, اور خصوصاً میں گزارش کرتا ہوں بڑوں کا مذاق ہرگز نہ کریں. بعض اوقات ہم بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی بڑے کی نقلیں اتار رہے ہوتے ہیں, اس سے بچوں کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے, وہ بھی بڑوں کی نقلیں اتارتے ہیں, اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کی بھی نقلیں اتاریں گے, اور جب آپ کو اس کی خبر پہنچے گی تو شدید دل آزاری ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کسی کی نقل اتارنا اگر بالکل تنہائی میں اکیلے آپ کر رہے ہیں, اکیلے خود ہی بیٹھے ہوئے, تو مکروہ تنزیہی ہے, نہ گناہ نہ ثواب گنجائش نکلے گی, لیکن یعنی اس پہ آپ کو کی گرفت نہیں ہے اکیلے میں. لیکن جب آپ پبلک کے سامنے کرتے ہیں یا اگر بے تکلف دوست کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, تو چونکہ اس میں امکانات ہیں دل آزاری کا, تو اس سے اجتناب کرنا واجب ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ گاؤں کی مسجد ہے, اس میں صفوف بہت موٹی ڈالی ہوئی ہیں, تو اس پہ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں نماز ہو جائے گی. میں ایک دفعہ ہری پور میں تھا سردیوں کے زمانے کے اندر, وہاں ایک مسجد میں گیا تو انہوں نے بھوسا ڈالا ہوا تھا یہ صفوف کے اوپر, کیونکہ اتنی ٹھنڈ تھی کچھ انتہائی, زمین پہ کھڑا ہونا تو پاسبل ہی نہیں تھا, اور اس میں جب سجدہ کریں تو منہ چھپ جاتا تھا اس کے اندر. تو بہرحال یہ ایسا ہوتا ہے, باہر کے ملکوں کے اندر موٹے موٹے قالین بچھائے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ دبئی سائڈ شارجہ سائڈ چلے جائیں, وہاں پہ کئی مساجد کے اندر, اسی طرح باہر کے ملکوں میں جہاں ہمارا جانا ہوا تو وہاں مساجد میں بسا اوقات بہت ہی موٹی قالین بچھی ہوتی ہے. تو یہ مطلب اس میں سجدہ ہو جائے گا. بس یہ ہے کہ اگر بہت ہی نرم ہے تو تھوڑا سا آپ زیادہ دبا لیں, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ پوری طاقت سے دبائیں کہ پیشانی ہی چھل جائے, ایسا نہیں ہے. یہ تو ہے ضرور کہ آپ اس طرح ایسی نرم چیز کے اوپر سجدہ کریں کہ زمین کی سختی محسوس ہو, لیکن بعض اوقات بہت ہی موٹی ہوتی ہے, تو بہرحال آپ کا سجدہ بالکل ہو جائے گا. کیوں؟ اور ہم یہ مشورہ ہرگز نہیں دیں گے کہ مسجد چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھیں یا کسی اور مسجد میں چلے جائیں. آپ وہیں پر نماز پڑھیں, تھوڑا سا زیادہ دبا لیجئے گا, نماز ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی.